حسین کو کیا جانا تم نے اور کتنا سمجھا ہے تم نے حسین کو؟ قسم خدا کی حسین جانتے ہو کون ہے؟ میرے نبی منبر پہ جلوہ گر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. یہ علماء کرام حفاظ و قرہ تشریف فرما رہے ہیں. ان سے پوچھئے یہ بتائیں گے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام. جب امام خطبے کے لیے نکل جائے تو پھر کسی کو بات کرنے تک کی اجازت نہیں ہے. بات چھوڑیے فلا صلاۃ، نماز تک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ امام خطبے کے لیے نکل چکا ہے. اتنی بڑی عبادت ہے خطبہ کہ آپ کو نماز تک کی اجازت نہیں ہے. سوچ میرے نبی منبر پہ جلوہ گر ہیں، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. کون خطبہ دے رہا ہے؟ یہ منبر پہ وہ بیٹھا ہے. اگر اشارہ کرتے تو ڈوبا سورج لٹا دیتا ہے، اگر اشارہ کرتے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، اگر بولتے تو دن کو رات ہو جاتی ہے، اگر رات کو دن کہتے تو دن میں بدل جاتی ہے رات. وہ منبر پہ بیٹھا ہے جو اگر معراج میں چلے تو جانے کے بعد مسجد اقصی میں سارے نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، صرف اس امید پر کاش ان کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے. اگر چلے وہ سدرۃ المنتہا کی طرف تو فرشتے عرشوں پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں یا اللہ محبوب کے پیچھے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دے دے تاکہ تیرے محبوب کے مقتدیوں میں ہمارا بھی نام آ جائے. اگر اس کا گزر رب کے عرش سے ہونے لگے تو عرش کہتا ہے یا اللہ محبوب کو میرے اوپر سے ضرور گزار دینا. میری خواہش تھی کہ اس کے طلبوں کا بوسہ لینے کا موقع مل جائے. اللہ اکبر. وہ محبوب منبر پہ بیٹھا ہے جس کی شان اور عظمت کا عالم یہ ہے کہ سب اس کی مغلامی میں آنے کی تمنا کر رہے ہیں. زبان پہ خطبہ ہے میرے نبی کے. نگاہ اٹھتی اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ مسجد کے دروازے پر شہزادے آ رہے ہیں. ایک شہزادے کو حسن کہا جاتا ہے، دوسرے شہزادے کو حسین کہا جاتا ہے. جا تیری مرضی ہے، جب جا کے بستر پہ جا کے لیٹ جا، مگر پہلے لا ایسا بیٹا کائنات میں کوئی آیا ہو تو لا کر کے دکھا دے. کوئی ایسا شہزادہ آیا ہو تو ہمیں بھی بتا دے جو حسین کے مقابلے کا ہو. آئے مسجد نبوی کے دروازے پر، آؤ ان کی محفل میں آ کے بیٹھا کرو. ان کے نام کا زیور گلے میں لٹکا لیا کرو، ان کے نام کی تسبیح پڑھا کرو، اس لیے کہ ان کا نام وہ ہے جو یہاں بھی کام آئے گا وہاں بھی کام آئے گا. آئے ہیں مسجد کے دروازے پر، شہزادے دروازے پر آئے. آپ کا پیر اپنے ہی کرتے کے دامن میں پھنسا، شہزادے کا پیر پھسلا. جیسے پھسلا آپ زمین کی طرف آئے. میرے نبی منبر پر گئے اور منبر پہ مصطفیٰ کی نگاہ اٹھی. شہزادے کو پھسلتے دیکھا تو کیا کہہ سکتے تھے؟ شہزادے تھے، حضور منبر پر تھے. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے سلمان ہمارے نواسے کو سنبھالو. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بلال نواسے کو سنبھالو. یہ بھی تو کہتے تھے ابو بکر تم لے کر کے آ جاؤ. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے عمر تم جاؤ. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے علی تم سنبھالو. لیکن جیسی ٹھوکر لگی ہے شہزادے زمین پہ آئے ہیں. میرے نبی نے منبر چھوڑا ہے، خطبہ توڑ دیا ہے. توڑ کر کے گئے. ایک شہزادے کو داہنے بازو سے اٹھایا، دوسرے شہزادے کو بائیں بازو میں اٹھایا، لے کر کے آئے ہیں. منبر پہ بیٹھے ہیں، ایک طرف حسن بیٹھے ہیں، دوسری طرف حسین بیٹھے ہیں. لے کر کے سرکار بیٹھے اور ایک تاریخ ساتھ جملہ میرے نبی نے کہا تھا. فرمایا تھا صحابہ بیٹوں کی محبت کتنی عجیب ہوتی ہے، باپ کو کتنا کمزور کر دیتی ہے بیٹوں کی محبت. اللہ اکبر. اتنا کہنے کے بعد آقا نے کہا تھا میرے صحابہ میری بات کو غور سے سننا، یہ میرے نواسے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں. اور اس کے بعد کہا تھا یا اللہ جو ان سے پیار کرتا ہے تو بھی ان سے پیار فرما. اور خدا کی قسم یہ زبان مصطفیٰ ہے، زمین بدل سکتی ہے، زمان بدل سکتا ہے، مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا فرمان نہیں بدل سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شہید اعظم کانفرنس مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی. بہت اچھا حضرت. اللہ اکبر. یہ ہے شہزادے اور ان کی محفل یار نصیبوں سے ملا کرتی ہے. کسے پتا ہے اگلے سال یہ محفل نصیب ہوگی؟ کس کے پاس گارنٹی ہے وہ اگلے سال تک زندہ رہے گا؟ اور یار اگر اب بھی غفلت کی آنکھیں نہ کھلی ہوں تو ایک بار پلٹ کے سال بھر پیچھے دیکھ لینا کتنے لوگ ایسے تھے جو ہماری محفل میں تھے آج نہیں. ایک دن تم بھی گزرا ہوا وقت بنو گے، میں بھی گزرا ہوا وقت بنوں گا. آنے والی نسلیں تمہارے بھی قصے سنائے گی.
ہمارے بھی قصے سنائے گی، اور صاحب اس سے پہلے کہ ہم وقت رفتہ بن جائیں، گزری ہوئی کہانی بن جائیں، لوگوں کے لیے قصے بن جائیں، آؤ آج سب سے پہلے غلام حسین بن جائیں۔ اور بھائی یہ جو بچے بیٹھے ہیں انہیں دیکھ کے دل کرتا ہے ان کے ماں باپ کو سلام کروں، جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہے بیٹے نیند بعد میں ہے، غلامی حسین پہلے ہے، آرام بعد میں ہے، عشق حسین پہلے ہے۔ اور کیا ان بچوں کا دل نہیں کرتا ہوگا لیٹنے کا؟ کیا یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ ہم بھی سوئیں؟ لیکن ہاں یہ سب کچھ چاہتے ہیں، لیکن اتنا یہ بھی جانتے ہیں کہ جو حسین کا ہو گیا وہ یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ پیار کرو ان سے، دنیا میں نفرتوں کی ہوائیں چل رہی ہیں، خدا کی قسم جانتے ہو؟ بتا دوں ایک بات جی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے چہیتے صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ایک دن شہزادے حسین بیٹھے ہیں تھوڑی اونچی جگہ پہ، حضرت ابو ہریرہ آئے، گھٹنے کو بل زمین پہ بیٹھے اور امام حسین کا قدم پکڑا اور یوں اپنے کپڑوں سے ان کے تلوے صاف کرنے لگے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ مقدر پہ ناز کرو گے جب بات پوری ہوگی۔ یوں اپنے ان کے تلووں کو اپنے کپڑوں سے صاف کرنے لگے۔ آقا حسین کہنے لگے چچا ابو ہریرہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کہہ کے آپ نے تلوہ ہٹایا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑا پیر، پھر اپنے کپڑوں سے رگڑنے لگے۔ تو حضرت امام علی مقام نے کہا تھا چاچا آپ ایسا کرتے مجھے حیا آ رہی ہے، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ میرے حسین نے جب اتنا کہا نا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بیٹے جو میں نے تمہارے نانا کو تمہاری شان میں کہتے سنا ہے، اگر یہ بات زمانے کو پتا چل جائے تو تمہاری چوکھٹ پہ آ کے ایسے بیٹھیں گے کبھی اٹھ کے نہیں جا سکتے۔ یار ان کی غلامی تو نصیبوں سے ملا کرتی ہے، سبحان اللہ، سبحان مقدر والے ہیں جو ان کے بارے میں زبان کھولا کرتے ہیں، کیا بات ہے۔ وہ کان نصیبوں والے ہیں جو ان کے ذکر کو سننے کی جنہیں مہلت دی گئی ہے۔ اور یار ابو ہریرہ نے کہا تھا اگر پتہ چل جائے دنیا کو تم کیا ہو تو تمہارے در پہ ایسے ڈیرے جمائیں گے کہ عبادت فرض تک بھول جائیں گے اپنے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کے جملے تھے۔ کیا ہم نصیبوں والے نہیں؟ ان کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا میری؟ اگر سمجھ میں آئی بیدار ہیں تو کہہ دیں ذرا یا حسین۔ اللہ سلامت رکھے، بس توجہ کریں حسین کون ہے، ان کی شان کیا ہے، خدا نے کیا نہ دیا انہیں۔ اگر اشارہ کر دیتے وہ یار ایک دن کیا کہتے ہیں اپنے نانا سے، نانا ہمارا جی چاہتا ہے ہم ہرن سے کھیلیں، سبحان اللہ، ہمارا جی چاہتا ہے ہم ہرن سے کھیلیں۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی کہ ہرن اپنے 2 بچے لے کر کے آ گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن کسی حاسد نے امام حسن کو اپنے گھر کے اندر چھپا لیا، جانتے ہو اپنے گھر کے اندر چھپا لیا، کیونکہ حاسد ہر دور میں رہ گئے ہیں، بڑے بڑے اچھوں کے حاسد ہوئے ہیں، اپنے گھر میں چھپا لیا۔ سیدہ بے قرار ہو گئی جب بیٹے کا پتہ نہ چلا، امام حسن کو گھر میں چھپایا۔ جب بے قرار ہوئی اپنے شہزادے حسین کو بلایا، کہا بیٹے تمہارے بھائی نہیں آئے ہیں صبح سے، ذرا تلاش کرو۔ آپ نکلے، گلیوں میں تلاش کر رہے تھے، کہیں پتہ نہ چلا۔ تلاش کرتے کرتے خیال آیا چل جنگل میں تلاش کرتے ہیں۔ جنگل کی طرف نکلے، جنگل میں پہنچے، ایک ہرن آیا دوڑتا ہوا۔ آنے کے بعد اس نے امام حسن کا چہرہ، حسین کا چہرہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس نے اپنی زبان سے کہا تھا آقا کیوں پریشان ہیں، کس کی تلاش میں ہیں؟ آپ نے کہا میرا بھائی لاپتہ ہے، اگر تم نے دیکھا ہو تو بتا دو۔ جب اتنی بات آپ نے کہی ہے، ہرن کہتا فلاں آپ کے مخالف نے اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بات سنی دوڑے اور اسی دشمن کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، کہتے میرا بھائی لا کر کے مجھے دے دے، تیرے گھر کے اندر میرا بھائی موجود ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تم سے کس نے بتایا ہے، یہ غلط خبر کہ جس نے تمہیں دی ہے، اتنا سننا تھا۔ امام حسین کو جلال آیا، فرماتے نادان تو جانتا نہیں ہے تیرے دروازے پہ کون کھڑا ہے، ہمارا دل نہ دکھا، اگر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو خدا
فرماتے کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اللہ اکبر، یہ ہے گھرانہ۔ اگر بھائی کا پتہ پوچھے تو ہرن بتا دے، دل چاہے تو ہرن اپنے بچے لا کے دے دے، اور پھر بھونکتے لوگ کے مجبور تھے، پانی کو ترس رہے نہیں، وہ مقام امتحان تھا۔ جی بے شک، مقام شان اور ہوتا ہے مقام امتحان، اور ہوتا بولو مقام امتحان۔ اگر زبان کسی اور کے لیے بچا کے رکھنی ہے تو قطعی مت بولیے، اگر کوئی بھی نہیں بولے گا تب بھی ہمارا نام لکھا جائے گا، ہم آئے تھے، آپ کا بھی لکھا جائے گا، لیکن ذرا بول کے لکھوائیں، اپنا نام تو اچھا ہو۔ جی مقام امتحان اور ہوتا ہے مقام شان، اور زور سے مقام شان اور ہوتا ہے۔ کہ کربلا کی وہ تاریخ ہے جو انسان کو رونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آپ ہنس رہے ہیں، مجھے غیرت آ رہی تھی، آپ کہے لگا رہے تھے، ہمیں شرم آ رہی تھی۔ کاش تم نے امام زین العابدین کے درد کو جانا ہوتا، کاش تم نے حرم کعبہ میں بیٹھ کر کے رونے والے حسین کے شہزادے کے آنسوؤں کو سمجھا ہوتا تو آج ان کی محفل میں کہے نہ لگاتے، آج ان کی محفل میں بیٹھ کر کے ہنستے نہیں۔ آج ایک پابندی لگائی جاتی ہے کہ ہم صاحب حسین کو زندہ مانتے ہیں، ہم زندہ مانتے ہیں اور زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ میں ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں ان دانشوران قوم و ملت سے جو قوم کو یہ درس دے کر کہ حسین زندہ ہے اور 10 تاریخ کے دنوں میں بھی اپنی ہنسی کا وقت نکال لیتے ہیں، میں کہتا ہوں حیا کرو، اپنی زبان کو تالے لگاؤ، ہم بھی مانتے ہیں حسین زندہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حسین کو تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا حسین کو کربلا والا زین العابدین بہتر جانتا ہے؟ کیا بات ہے بھائی۔